بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج میرا عنوان ہے عبادات۔ اللہ کی عبادات سب سے بہترین فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ کے فرشتوں کی بڑی جماعتیں ایسی ہیں کہ وہ ہر ہمیشہ فرما بردار عبادات مخلوق ہے، ہر وقت عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو کوئی فرشتہ قیام میں تو کوئی فرشتہ رکوع تا قیامت عبادتوں میں مصروف ہے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کوئی کھانے پینے کی حاجت، نہ بیوی بچوں کی چاہت، بس عبادت ہی ان کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ضروریات زندگی، بیوی بچوں کی پرورش، دنیا بھر کی مصروفیات لگا دی ہیں۔ دنیا کی رنگینیاں اور نفس کی خواہشات، پھر شیاطین کی اکساہٹیں، بہکاوے بھی ہیں۔ ان سب کے باوجود انسان اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے، اس کی تھوڑی عبادت بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری خواہشات دنیا کی لگانے کے باوجود جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کو یہ ادا، یہ تھوڑی عبادت بھی بہت مقبول اور پسندیدہ ہے۔ مفتی منیر اخون، مفتی اعظم امریکہ نے ہاروت ماروت فرشتوں کا قصہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا فرشتوں کے لیے تاکہ وہ زمین کی طرف دیکھیں۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ جن انسانوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا وہ تو کہیں قتل غارت گری مچائی ہے، زنا میں، شراب نوشی میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، غرض ہر برائی کو دیکھا تو عرض فرمائے کہ اے اللہ، یہ بندے تو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ بھی ان کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے۔ فرشتوں نے کہا، ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر کسی دو فرشتوں کو زمین پر بھیجیں گے۔ ایسے دو نیک فرشتوں کو منتخب کر کے زمین پر اتارنے کے لیے بھیجا۔ فرشتوں میں بھی متقی فرشتوں کو دونوں کو بھیجا۔ پھر وہ فرشتے اللہ کی باتیں احکام لوگوں کو بتاتے رہے انسان کی شکل میں۔ پھر ایک دن ایک عورت اپنا مسئلہ لے کر آئی، اپنے شوہر سے خلا لینے آئی تھی۔ وہ فرشتے ہاروت ماروت نے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا۔ اسی طرح وہ عورت بار بار اپنا مسئلہ لے کر آ جاتی۔ عورت بہت خوبصورت تھی۔ فرشتوں کو پھر اللہ نے انسانوں کی طرح ساری خواہشات بھی دیے تھے، اس لیے ان کے دل میں اس عورت کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو پہلے شرک کی دعوت دی اس عورت نے، فرشتوں نے انکار کیا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس عورت نے کہا، میرے شوہر کو قتل کر دو، پھر مجھے حاصل کرو۔ فرشتے نے کہا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ فرشتے نے کہا، اور اس عورت نے کہا، شراب پیو۔ تو فرشتوں نے کہا، یہ بہت بڑا۔ اس عورت کے گھر پہنچ گئے۔ اس عورت نے کہا، اچھا ایسا کرو، تم شرک قتل نہیں کر سکتے تو صرف شراب پی لو۔ فرشتوں نے سوچا، شراب تو چھوٹا گناہ ہے، پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ فرشتوں نے شراب پی لی۔ شراب کے نشے میں اس عورت کے گھر میں بت تھے، ان کو سجدہ بھی کیا، شرک ہو گیا، اور اس آدمی کا قتل بھی کر دیا، اس کے شوہر کا، اور زنا بھی ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو تب گناہ کا پتہ چلا تو اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ آسمانوں پر اڑنا چاہا، ان کے پر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے سامنے حقیقت واضح کر دیے۔ تب فرشتوں نے جب اسے بنی آدم کے لیے استغفار کرنے لگے کہ انسان یہ ساری خواہشات کے باوجود جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک بنتا ہے، تو واقعی میں بہت بڑا کام کرتا ہے، اور گناہوں سے بچتا ہے تو بہت بڑا کام کرتا ہے۔ تب ہاروت ماروت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم دنیا کا عذاب لوگے یا پھر آخرت کا؟ تو فرشتوں نے کہا، ہم دنیا کا عذاب پسند کرتے ہیں، آخرت کا ہمیشہ کا عذاب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لہٰذا فرشتوں کو بابل کے کنویں میں
اوندھا لٹکا کر نیچے سے آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے کام پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی عبادات کو بڑا چڑھا کر قبول فرمائے اور ہمیں فرشتوں سے اعلیٰ منزل، فرشتوں سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔